Welcome to my YouTube channel حال احوال معزز ناظرین. خبروں، تبصروں، تجزیوں، رپورٹوں پر مشتمل اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذوالفقار حیدر صدیقی. السلام علیکم. 9 مئی 2023 ہماری قومی تاریخ کا ایک المناک. اس دن کو کیا کہیں؟ بغاوت، سازش یا ریاست کے خلاف جنگ یا بیرونی دشمن ملک کا ایجنٹ یا کوئی گریڈ گیم کا حصہ، کچھ بھی کہیں اس دن کو، یا یہ سب کچھ کہیں. یہ دن ناقابل فراموش رہے گا اور ہونا بھی چاہیے. اس دن کو کسی صورت میں بھلایا نہیں جانا چاہیے. قوموں کی تاریخ میں ایسے دن ضرور آتے ہیں جو ان کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں اور جو انتہائی المناک ہوتے ہیں. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں 2 واقعات ایسے ہیں جو کبھی بھلائے نہیں جا سکتے. ایک وہ جب ہمارا ایک حصہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا سن 1971، اور ایک 9 مئی 2023. یہ دونوں واقعات کبھی نہیں بھلائے جا سکیں گے. 71 میں ناقابل بیان اور ناقابل فراموش اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا جو صدیوں بھلائے نہیں جا سکیں گے. لیکن 9 مئی الحمدللہ سازشیوں اور بلوائیوں کی جو کوشش تھی کہ ریاست کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں، عوام اور فوج کو آمنے سامنے لا کر ایسی افراتفری اور انارکی پھیلائیں کہ ریاست کا وجود ہی ممکن نہ رہے یا کم از کم اس حیت میں نہ رہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. لیکن الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی دانشمندی، انتہائی عقل اور دانش اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. خون بہنے سے بچ گیا یہ دن. اس دن منصوبہ یہی تھا کہ اس طرح کے واقعات پیدا کر کیے جائیں جس کے نتیجے میں ریٹیلیٹ ہو فوج اور گولی چلائے، اور جس کے نتیجے میں لاشیں گریں، اور پھر ملک میں عوام اور فوج کو آمنے سامنے لا کر نفرت کی دیوار کھڑی کر دی جائے. پھر اس ریاست کا وجود نعوذ باللہ خدا نخواستہ خطرے میں نہ پڑ جائے. یہی منصوبہ تھا. دیکھا جائے تو یہ واقعہ کوئی رد عمل کا نتیجہ نہیں تھا. یہ باقاعدہ ایک منصوبہ تھا جو دنوں نہیں، ہفتوں بلکہ مہینوں سے یہ منصوبہ جاری تھا، جس میں ذہن سازی بھی کی گئی اور جس میں جسمانی تربیت بھی دی گئی. کیونکہ ایک تربیت یافتہ انداز میں جس طرح یہ واقعات سیکنڈ سے پورے ملک میں ہوئے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی میں یہ طاقت ہو اور یہ صلاحیت ہو کہ وہ اس طرح کے واقعات کو اس انداز میں رونما کر سکے. سیاسی پارٹیاں تو سیاست کرتی ہیں، آئین کے تحت دیے ہوئے حقوق کو بروئے کار لاتے ہیں اور جلسے جلوس ریلیاں دھرنا وغیرہ وغیرہ. ان کی تربیت نہ تو یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انداز میں انہوں نے کیا، اور صرف یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے فوجی انسٹالیشن پر حملے کی. آرمی کی انسٹالیشن پہ حملہ اور کسی چیز پہ نہیں. سویلین املاک شاذ و نادر ہی کوئی تباہ و برباد ہوئے ہیں. سارے املاک آرمی کی انسٹالیشن. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کسی ملک میں کوئی شہری اپنے آرمی کے اور اس کے انسٹالیشن پر حملہ کرتا ہے، وہ تو دشمن ملک کے لوگ کرتے ہیں، دشمن ملک کرتا ہے، جنگ کے دوران ہوتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس قدر سازشیوں نے بلوائیوں کے ذہن سازی کی کہ انہوں نے پاکستان کے ہیروز جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جو پاکستان کے سرزمین کو ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں اور شہادت کو ترجیح دی ہے اور شہید ہوئے ہیں، ان کا ریوارڈ تو اللہ نے انہیں دے دیا کہ وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں. لیکن ہمارا کیا کام؟ ہم انہیں وہ عزت و مقام، بلکہ بلوائیوں نے یہ کیا کہ ان کے جو مجسمے اور جو یادگار ہیں اور جو تصاویر یا ان سے منسلک کوئی بھی چیز تھی، اس کی بے حرمتی کی پہلے، پھر چلا گیا. کہاں ہوتا ہے یہ؟ کس ملک میں ہوتا ہے یہ؟ سیاسی کارکن یہ کرتے ہیں. سیاسی کارکن کا یہ کام ہے جو بلوائی کرتے ہیں. یہ تو ریاست کے خلاف جنگ کرنے والے لوگ کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں جناح ہاؤس اچل کے خواب سر ہو گیا. نہ صرف یہ، طالبان کے بعد یہ پہلا حملہ تھا جو GHQ میں کیا گیا. جو طالبان جس انداز میں کیا اسی طرح انہوں نے کیا. کہتے ہیں کہ جی وہ بات یہ ہے کہ یہ قیادت کی سطح پہ، اعلیٰ قیادت کی سطح پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے. کیونکہ جو سیاسی پارٹی اپنا ریڈ لائن اپنی لیڈر کی گرفتاری کو قرار دے، لیڈر اس کا ریڈ لائن ہے، ریاست نہیں ہے. بیشک لیڈر ریاست کے خلاف چل رہا ہو مگر لیڈر ریڈ لائن ہے، تو پھر واضح طور پہ یہ فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ریاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیڈر کو بھی نہیں ہے. تو پہلے ہی عمران خان نے کہا تھا، جو آن ریکارڈ ہے، کہ پاکستان میں 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. یہ کس کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی 8ویں صلاحیت پہ سوال اٹھا چکا ہے یہ عمران خان. تو یہ تو وہی منصوبہ ہے جو اس کے ذہن میں پہلا، اور جو یہ عالمی طور پر جو انٹرنیشنل گریڈ گیم چل رہا ہے تو اسرائیل اور ایگزیکیٹ وہیں سے ہو رہا ہے، اور وہ ان کا جو مذہبی عقیدہ ہے اسرائیل کا کنگڈم آف ڈیوڈ، تمام دنیا پہ وہ داؤد علیہ السلام کی بادشاہ قائم کریں گے.
اور باقی دنیا محکوم ہوگی یا قتل کر دیے جائیں گے، اور وہ مسلمان ان کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، 31,000 اموات ہو چکی ہیں اور 70,000 سے زائد زخمی، یہ بہت کم تعداد ہے جو ریکارڈ پر ہے۔ باقی بہت سارے لوگ تو وہ جو ملبے کے تلے دبے ہیں جن کو ابھی تک نکالا نہیں جا سکا، یہ تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے اتنا بروٹل طریقے سے؟ اس لیے کہ وہ کسی بھی صورت میں، اور پھر وہ گائے بگائے لبنان میں بھی حملہ کر رہا ہے، کیونکہ لبنان اس کا رائڈر ہی ہے، وہیں سے نکل کے وہ آگے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک، عرب ممالک میں داخل ہو، اور جو اس کا ناپاک خواب ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مدینہ میں داخل ہو، جو کہ اس کا یہ ناپاک خواب کبھی پورا ہی نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کی تیاری یہی ہے۔ پوری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہے، وہ دنیا کا زمین سویا ہوا ہے۔ اتنے بچے، 16,000 سے زائد بچے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ مغربی دنیا میں ایک بچہ اگر اس طرح مارا جاتا تو دنیا میں تہلکہ مچ جاتا، لیکن اسرائیل کے خلاف کچھ قدم نہیں اٹھایا جا سکا، کیونکہ مردہ ضمیر کے حامل ممالک بھلا ایسی کسی چیز پر کیوں کام کریں؟ مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں ہے کہ پانی سے بھی زیادہ ارزاں ہو گیا ہے، اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ اپنے ناپاک خواہش اور منصوبہ جو مولاؤں، جو ان کے ربی جو ان کو کہتے ہیں، انہوں نے جو ان کو بتایا ہے، جو کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کنگڈم آف ڈیوڈ مسلط کریں گے دنیا میں، اور اس میں واحد رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان ہوگا، کیونکہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی صلاحیت ہے، جدید ترین فوج ہے، اور جدید ترین تربیت یافتہ بہادر اور شہادت کے جذبے سے سرشار فوج ہے، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس فوج سے لڑ کے تو جیتنا مشکل ہو، لہٰذا اس کو اندر سے اتنا کمزور کر دیا جائے، اس ملک کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اور نفرت کی ایک اتنی وسیع لکیر کھینچ دی جائے، تقسیم در تقسیم کر دیا جائے اس ملک میں، عوام میں نفرت اتنی پھیلائی جائے اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، کہ وہ جب یہ سب کارروائی کریں تو پاکستان میں وہ شکست خدا نخواستہ وہ صلاحیت ہی باقی نہ رہے کہ وہ مزاحمت کر سکے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کے افواج سو نہیں رہے، پاکستان کے افواج جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں، وہ سینے پہ گولی کھاتے ہیں تو ہماری زمین محفوظ رہتی ہے۔ دہشت گرد اپنے ناپاک منصوبے میں ناکام اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے پاس وسائل نہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری پاک فوج ان کی گولیاں اپنے سینے پہ اور شہادت کے ذریعے لہٰذا یہ انٹرنیشنل گریڈ گیم کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ بار بار تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت جو رٹ لگاتی ہے 1971 کے سانحے کا، جب پاکستان کو لفظ ہو گیا، اکثر میڈیا میں سوال ہوتا ہے، مخالف پارٹی سوال کرتے ہیں اب 71 کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں 71 کا حوالہ صحیح دیتے ہیں، کیونکہ 1971 میں جو کچھ ہوا اور جن لوگوں نے کیا اس میں اور 9 مئی میں بڑی مماثلت ہے۔ وہ کیسے؟ اس وقت سیاسی پارٹی عوامی لیگ تھی، 9 مئی میں سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس وقت سیاستدان جو اس کا لیڈر تھا وہ شیخ مجیب الرحمان تھا، یہاں پر تحریک انصاف کا لیڈر عمران احمد نیازی۔ اس میں ان کے کارکنان، عوامی لیگ کے کارکنان سڑکوں پر دھرنا اور دل سے جلوس اور مظاہرے ہی نہیں کیے، بلکہ بالآخر وہ مفتی بانی کے روپ میں سامنے آئے، اور ان کے کارکنوں کو بھارت میں ٹریننگ دی گئی ویسٹ بنگال میں، اور وہ مفتی بانی کی صورت میں بنگلہ دیش جو موجودہ اور مشرقی پاکستان سابقہ میں داخل ہو کر اپنے ہی ملک میں اپنے ہی فوجی اسٹیلیشن پر حملے کرتے تھے اور بھارتی فوج کی مدد کرتے تھے۔ یہاں پر بھی یہی ان کے جو ملیٹنٹ کارکن تھے جن کی ٹرین سازی کی گئی، سب کی نہیں، چند ہزار کی منتخب کر کے ان کی ذہن سازی کی گئی، ان کی تربیت کی گئی، اور وہ ٹائیگر فورس کی صورت میں سامنے آئے۔ وہاں مفتی بانی تھے، سیاسی کارکن، مفتی بانی کا رخ دھار لیا، یہاں ٹائیگر فورس کا رخ دھار لیا سیاسی کارکن۔ وہاں پر وہ ریاست کے خلاف صف آرا ہو گئے، جنگ پہ آمادہ تھے اور جنگ کی۔ یہاں پر بھی ریاست کے خلاف صف آرا ہو گئے، جنگ کی، اور جنگ 9 مئی کو وہ تو میں جنگ سمجھتا ہوں ایک ایسی جنگ جو ریاست میں رہنے والے کچھ گمراہ لوگوں نے اس کا منصوبہ بنایا اور جس کی لیڈرشپ نے اس کی آنرشپ لی اور اس کے تانے بانے بین الاقوامی طور پہ ملے ہوئے کہ جہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، لیکن ایک اتنا بڑا کام پاکستان تحریک انصاف کی صلاحیت نہیں ہے یہ سب کچھ کر سکے۔ آنند فارن ٹریننگ اس لیے نہیں ہے، جب تک اس کو فائنینشیل سپورٹ نہ ہو، لاجسٹک سپورٹ نہ ہو اور تربیت نہ ہو۔ فائنینشیل سپورٹ اگر نہ ہو تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے اور یہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ فائنینشیل سپورٹ ان کو باہر سے ملتے رہی ہے، وہ تو فارن فنڈنگ میں سامنے آ چکا ہے نا۔ باقی ٹریننگ اور ذہن سازی وہ مقامی طور پر ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ادروائز اگر پاکستان میں دیکھیں کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں اور کتنی سیاسی لیڈروں کو جو قید و بند کی صلاحیتیں برداشت کرنی پڑی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا جیسا
ابو، اس لیے کہ بقیہ تمام لیڈروں کے نزدیک ریاست مقدم ہے، ریاست کے آگے سب کچھ سرنڈر ہے، ساری خواہشیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریاست مقدم نہیں ہے، لیڈر مقدم ہے۔ پاکستان میں ایک اور تنظیم بھی گزری ہے، وہ ہے ایم کیو ایم۔ یہ ایم کیو ایم نہیں، الطاف حسین جس کا لیڈر تھا وہ ایم کیو ایم کی بات کر رہا، اس کا بھی یہی نعرہ تھا، منزل نہیں رہنما چاہیے، منزل نہیں رہنما چاہیے، یعنی منزل کی ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، رہنما کی پرواہ تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی نعرہ ہے کہ ریڈ لائن میرا لیڈر ہے، رہنما میرا ریڈ لائن ہے، ریاست نہیں ہے، کچھ بھی اور نہیں ہے، صرف رہنما لیڈر ہے، رہنما جو ہے وہ ہے میری ریڈ لائن، وہی سب کچھ ہے۔ تو جو ملیٹنٹ تنظیمیں ہوتی ہیں نا، ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے، ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف جنگ کرتی ہے، وہ حقوق کے لیے جنگ نہیں کرتی ہے، وہ ظلم استبداد کے خلاف جنگ نہیں کرتی ہے، وہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتی ہے، بھوک افلاس کے لیے جنگ نہیں کرتی ہے، جہالت اور غربت کے خلاف جنگ نہیں کرتی ہے، مگر وہ جنگ کرتی ہے اپنی خواہشوں کے لیے اور اپنے لیڈر کی خواہش پر۔ لیڈر جو کہتا ہے اس کی خواہش پر وہ اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ متحدہ یعنی ایم کیو ایم کی صورتحال بھی یہی تھی، اس نے بھی بالآخر پاکستان کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کی۔ پی ٹی آئی کا بھی یہی حال ہے، ایم کیو ایم نے بھی ریاست کے خلاف ٹکراؤ کی کوشش کی، اس میں بہت ساری جانیں گئیں۔ ان کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کی عوام بے وقوف ہیں، احمق ہیں، اور پاکستان کی افواج میں کوئی صلاحیت نہیں، یہ جو کچھ کریں گے وہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اسی کی پیداوار ہے، دونوں ایم پی ایم بھی اور پاکستان تحریک انصاف۔ جب اگر اس کو پہلے 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوتا، اگر 2014 میں پارلیمنٹ پہ حملہ، پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات بند ہوگی، توڑ پھوڑ کر دیا، سپریم کورٹ کی بےحرمتی، اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدلیہ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ وہ 9 مئی کو روک سکتے تھے ان لوگوں کو گرفت کر کے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کی گرفت نہیں کی۔ انہیں بہت حوصلہ ملا، ان کا حوصلہ بڑھ گیا کہ اچھے ہم نے اتنا کچھ کیا، ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پالا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گود لے لیا، اس سے پہلے سے بعد تک۔ تو موجودہ رجیم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس نے قطع تعلق کر لیا، اس نے سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ ادروائز اس سابقہ رجیم جو ہے باجوہ کی اور اس سے پہلے راحیل شریف کی، انہوں نے دن کو گود لیا۔ 9 مئی کا واقعہ رونما ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ان کے حوصلے پست ہو جاتے، پہلے ہی جرم پہ پکڑ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے وہ آگے بڑھتے، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ ان کو اور حوصلہ ملا، ان کو جعلی اکثریت دلوائی گئی، حکومت میں لایا گیا، تخت پہ بیٹھایا گیا، ان کی تاج پوشی کی گئی، اور 3.5 پونے 4 سال انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اکانومی تباہ کر دیا، عوام کو تقسیم در تقسیم، عوام اور فوج کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا کیا کہ عوام فوج کے خلاف ہو جائے، جو کہ ہوا نہیں، لیکن معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور ان میں صلاحیت تھی نہیں۔ خود کہتا ہے کہ ہمیں وقت سے پہلے کے پی کی حکومت مل گئی، ہماری تیاری نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حکومت دی گئی ہے، ملی نہیں ہے۔ ملنے کا مطلب ہے کہ آپ جدوجہد کے پروسیس سے گزر کے آئے ہیں، تو آپ تربیت بھی آپ کی ہو چکی ہے کہ حکومت کیسی چلائی جا سکتی ہے، لیکن آپ کو تو دی گئی ہے۔ کاش اسٹیبلشمنٹ اس وقت سوچتی کہ یہ زہر قاتل ہوگا ریاست کے خلاف، ہمیں اس طرح کے منصوبے میں عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت بعض جرنیل کو اپنی فکر تھی، ان کا اپنا ویسٹرن انٹرسٹ کچھ تھا، جس کی وجہ سے وہ باوجود عمران خان اور اس کی پارٹی کی حمایت کر رہے تھے اور ان کو سپورٹ دے رہے تھے۔ اس بات کا ذکر تو عمران خان نے خود کیا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس، بجٹ اجلاس میں اپنے اراکین کو لانے کی اس میں صلاحیت نہیں رہی تھی، وہ بھی ایجنسی لے کے آتی تھی، حقیقت ایجنسی ملک چلا رہی تھی، اور ان کے اپنے تضادات تھے ایجنسی میں موجود اس وقت کے سابقہ جو لوگ تھے، ان کے اور عمران خان کے اپنے تضادات تھے، مفادات کے ٹکراؤ تھے، جس کی بنا پر ان کے اختلافات بڑھ گئے، اور پھر وہ سب کو پتہ ہے کہ حکومت اس کی چلی گئی، اور جس کے بعد انہوں نے اپنی لیڈر کو ریڈ لائن قرار دے کر ریاست کے خلاف حملہ بول دیا۔ یہ بلوائی، یہ فسادی، یہ فساد سے عرض کے کردار ہیں ان کو تو پہلے نہیں پکڑا گیا تو اب پکڑ لیتے۔ صورتحال کیا ہے؟ 9 مئی کے بعد اتنے عرصہ گزر گیا ہے، کسی کو بھی سزا نہیں، کوئی مقدمہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچا۔ سپریم کورٹ نے جو ایک مرحلے پر آرمی کو روک دیا تھا کہ آپ اپنے عدالتوں میں مقدمہ اگر چلائیں گے تو اس کا فیصلے کا اعلان نہیں کریں گے۔ سنی دیا ہے کہ وہاں پر مقدمہ چل چکا ہے، فیصلہ بھی محفوظ ہے، مگر سپریم کورٹ کے احکامات کی وجہ سے ابھی تک اس فیصلے کا اعلان نہیں ہوا، اور فیصلے پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا۔ دوسری طرف سویلین عدالتوں میں جو مقدمات ہیں اس وقت 9 مئی کے حوالے سے، وہ تو چوٹی کی رفتار سے چل رہے ہیں، اور جیسے کہ تمام مقدمات چلتے رہے ہیں ویسے ہی وہ چل رہے ہیں۔
قانونی موسیقافیاں، وکیلوں کی جو قاعدے ہوتے ہیں، ہر مرحلے پہ آبجیکشن اور تاریخ پہ تاریخ، کبھی جج بیمار، کبھی وکیل بیمار، کبھی کوئی درخواست، یوں سمجھیے کہ وہ جہاں کیس لگتا ہے وہیں پہ ابھی تک تو اکا دکا مقدمے کے چھوڑ کر باقی کسی پر تو چارج شیٹ بھی کبھی نہیں کی گئی، فرد جرم بھی عائد نہیں کیا ہے اتنے عرصے میں۔ تو لگتا ہے کہ جیسے روایتی طور پر ایسے مقدمات کئی سال چلتے ہیں، اور جب جو مقدمہ یاد ہے کہ زیادہ عرصے تک کھینچ دیا جائے، چلتا رہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بہت سارے گواہان دنیا سے چلے جاتے ہیں، شواہد مٹ جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، معروضی حالات بدل جاتے ہیں، وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں اور وکٹمائزیشن کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ غرض یہ کہ مقدمہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو ڈر ہے کہ جو سول عدالت میں مقدمات چل رہے ہیں، جو کہ میرے نقطہ نظر سے نہیں چلنے چاہیے تھے، کیونکہ آرمی انسٹالیشن پر حملہ ہوا ہے، آرمی کی عدالت نہیں چلنی چاہیے۔ یہ بات کسی ہیومن رائٹس کے چیمپئن کو یا سول ایکٹیوسٹ کو کیوں نہیں سمجھا کہ بھئی اگر آرمی کی عدالت میں مقدمہ چلے گی تو اس کو مقدمہ کی 2 اپیلیں پھر بھی ملیں گی، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، تو وہ تو سول عدالت ہے، تو چلنے دیں۔ نہیں، جان بوجھ کر اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ ابھی بھی اندرون خانہ ضرور سہولت کاری ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں سے، لہٰذا اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے اہل دانش کو کہ کہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے، اور وہاں سے کنیکشن کو کاٹنا ضروری ہے۔ اگرچہ بڑے پیمانے پر اوپری سطح سے تو کوئی سہولت کاری نہیں ہو رہی ہے، لیکن اندر واقعات موجود ضرور ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہے، جوڈیشری میں، لہٰذا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کو یہ مقدمات منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگر منطقی انجام کو نہ پہنچے، میں تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائق صاحب سے دست گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم اس کیس کو فائنل کر دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مقدمات آرمی ایکٹ میں ہی چلا ہوا ہے، ایسا ہی فیصلہ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ جو بھی فیصلہ دینا چاہتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا اصولی طور پہ کر دیں، اس فیصلے کے تحت کوئی بھی نتیجہ نہیں کرے، کر تو دیں۔ یہ بیچ میں لٹکانے جو ہیجان کی کیفیت پیدا ہوگی، یہ تو بعد میں سوال ہم دیکھیں گے کہ فیصلہ کیا ہے اور فیصلے پہ ہم کیا تبصرہ کریں، لیکن وہ فیصلے کی طرف تو جائے نا، وہ معاملہ وہ بالکل وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ تو قوم تو یہ سوال کرے گی کہ جس مقدمے میں ریاست مدعی ہے، ریاست کے سینے پہ زخم لگائے، اور لگانے والے ریاست کے اپنے باشندے ہیں، مجرم موجود ہے، ویڈیو اور آڈیو موجود ہے، شواہد موجود ہے، تحقیقات مکمل ہے، سزا نہیں کون بچا رہا ہے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ اب بھی آپ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی کہ مجرموں کی پشپناہی ہوگی، تو 9 مئی جیسے واقعات یا آخری واقعہ نہیں سمجھے آپ، تو یہ ہوتے رہیں گے۔ دوسری کسی بھی سیاسی گروہ کو یہ حوصلہ ضرور ملے گا کہ 9 مئی کے واقعات کی کوئی سزا نہیں ہوئی تو ہمیں بھی نہیں ملے گی، لہٰذا یہ بار ہوگا، ونس فار آل، اس کو روک لیں، دوبارہ 9 مئی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بہت آسان ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، لہٰذا اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ اگر منطقی انجام تک نہیں پہنچا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جواب دے ہوگی، پاکستان کی جوڈیشری جواب دے ہوگی، اور جواب لیں گے 25 کروڑ عوام، نہیں دے سکیں گے جواب۔ آپ تو براہ راست آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ دونوں جواب نہیں دے سکتے۔ پھر عوام آپ کو پوچھے گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کے پاس اختیار تھا، آپ کے پاس انصاف کرنے کی صلاحیت تھی، آپ نے اختیار استعمال نہیں، آپ نے انصاف نہیں اور مجرموں کو چھوٹ دی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں اور رپورٹوں کے لیے آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔